اور وہ جیسے ہی 15 منٹ کا اسکرپٹ لکھتے تھے اسی طرح سے وہ فوٹو کاپیاں کروا کے جتنے فنکار ہوتے تھے صداکار ہوتے تھے وہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے. واہ 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 واہ. اور یہ ان کا انداز تھا. تو اتنی ان کی مہارت تھی اس پر دسترس تھی کہ جس کے لیے انہوں نے بڑی ریاضت کی ہوگی. وہ ایک دفعہ آپ جی سے ہی معلوم ہوا کہ وہ فرمایا کرتے تھے اشفاق صاحب کہ نئے لکھنے والوں کے لیے یہ گائیڈ لائن کے طور پر کہ جس طرح سے مچھلیوں کا تالاب ہو نا جی کوئی، تو کوئی شخص جو ان کو خوراک ڈالتا ہے وہ کوئی مخصوص ٹائم رکھ لے نا، 3 بجے کا 4 بجے کا، وہ اس ٹائم پہ جا کے ان کو خوراک ڈالنا شروع کر دے. تو 3-4 روز کے بعد جب وہ جائے گا خوراک ڈالنے اس ٹائم تو مچھلیاں پہلے سے انتظار کر رہی ہیں. تو اسی طرح سے اگر لکھنے والا اپنے لیے کوئی مخصوص ٹائم رکھ لے اور اس وقت وہ لکھے تو کچھ دنوں کی پریکٹس کے بعد، کچھ مہینوں کی پریکٹس کے بعد جب وہ لکھنے بیٹھے گا تو خیالات کی تخیل منتظر ہو. کیا بات، آمد شروع ہو جائے گی. کیا بات، بالکل ویسے ہی آمد شروع ہو جائے گی جیسے شاعر پر شاعری اتر. تو میں نے پھر یہ چیک کیا کہ اشفاق صاحب جب لکھتے تھے تو وہ قلم سے، وہ پین سے لکھتے تھے جس میں انک ڈالی جاتی تھی. اس وقت یہ ایسے وہ بال پوائنٹس زیادہ نہیں ہوتی تھی. تو جب انہوں نے قلم میں اس میں پین میں انک ڈالی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ لائنیں نہیں لگاتے تھے، کوئی جملہ لکھ دیتے تھے. یعنی اتنی ریاضت ہے لکھنے سے، اتنی پریکٹس ہے کہ وہ قلم پین چیک کر رہے ہیں کہ اس میں انک اچھی طرح سے ٹیسٹ میں بھی کوئی نہ کوئی تحریر لکھ دی ہے. تو لہٰذا ان کے لیے وہ آمد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو ایسے خیالات وہ اترتے تھے کہ بھائی عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا ویسے. تو اسی طرح سے میں ایک دن وہ باہر گیٹ پہ گیا تو اشفاق صاحب کسی ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے گئے تھے، چیک اپ کے لیے. تو اس وقت شاید ان کے پاس گاڑی نہیں تھی کوئی، تو ان کے بیٹے نے اپنے آفس سے گاڑی بھیجی تو وہ اس میں وہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا اشفاق صاحب کو. واپس وہ چھوڑنے جب آیا تو اشفاق صاحب گاڑی سے اتر گئے اور ڈرائیور جب جانے لگا تو خان صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، باسکٹ پہنی ہوئی تھی تو کچھ پیسے نکال کے تو انہوں نے ڈرائیور کو دینے چاہے تو اس نے کہا جی نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی. تو پھر اشفاق صاحب نے اسے ڈانٹ کے انداز سے وہ پاگلا اے برکت واسطے ہوندے نے. تو پھر وہ اس نے وہ قبول کر لیے اور جیب میں ڈال لیے. یہ ان کا انداز تھا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ کی پروف ریڈنگ یہ آپ کی ابتدائی میں نے اسٹارٹ کی تھی. کیا یہ مجھے شرف حاصل ہوا. پھر ان کی کچھ جو ڈرامے تھے اور ڈرامے، ایک محبت 100 ڈرامے، وہ بھی دوبارہ چھپ رہے تھے تو کسی حد تک میں نے ان کی بھی مجھے پروف ریڈنگ کی شرف حاصل ہوا. تو آخر میں پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ 2003 میں میں ان کے پاس آیا تھا، 2004 میں پھر پردہ فرما گیا. اس کے بعد میں پھر آپا جی کے ساتھ رہا. تو ان کی پھر افسانوں کی بہت سی کتابیں میں نے کمپوز کی جو ان کے بعد میں آئی. آخر میں ان کے ناول اور آخری کتاب جو ان کی تھی راہ رواں، ان کی جو آپ بیتی ہے جی، وہ پھر میں نے ساری کمپوز کی وہاں بیٹھ کے، کیونکہ وہ پھر کچھ ان دنوں بیمار رہنے لگ پڑی تھی تو جتنا وہ لکھتی تھی وہ جتنا بھی لکھ لیتی تھی وہ دے دیتی تھی، میں وہ کمپوز کر دیتا. اور یہ آپ وہیں پہ بیٹھا کر وہیں بیٹھا وہی آپ کا دفتر اور وہی بیٹھا. اور اس سے بالکل سامنے جو کمرہ تھا وہاں پہ ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب آ کے ٹھہرا. وہ جو ہال کے بالکل سامنے جو کمرہ ہے.
تو وہ ایک طرح کا ان کا گیسٹ ہاؤس تھا. تو بس اس طرح سے پھر وہ سلسلہ وہ چلتا رہا. آپ نے یہ جو وقت گزارا داستان سرائے میں، جی ہر جو بھی بابا جی سے یا ماں جی سے ملا تو ہر ایک کی اپنی اپنی واقعات ہیں. کوئی بات ایسی بتائیے جو آپ کے اس دور میں آپ کے سامنے گزری ہو، جو عام طور پہ لوگوں کو نہ پتا ہو. اشفاق صاحب ابھی حیات تھے تو انہوں نے ایک ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا تھا کہ وہ جمعرات کا یا وہ پھر تبدیل ہوتا رہتا تھا، کبھی بدھ کو بیٹھ گئے، تو وہ عام لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے اس محفل میں، تو وہ آ کے بیٹھ سکتا ہے. تو وہ لوگ آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور پھر اپنی باتیں کرتے تھے. تو ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں بھی وہاں موجود تھا. 2 نوجوان آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کسی بابے کی تلاش ہے، تو اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تو وہاں پر اشفاق صاحب نے ان سے یہ بات کی کہ بیٹا آپ اپنا راستہ خود سیدھا کریں، جب آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو وہ مرشد خود آپ کا دروازہ کھٹکھا دے گا اور کہے گا جی میں آ گیا ہوں اور آپ کو برید کر لیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے جو بابوں کی تلاش میں ہوتے تھے ان کے لیے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل تھا. تو اس کو ذرا زیادہ آسان کرنے کے لیے اشفاق صاحب نے پھر ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ یار لوگ مجھ سے آ کر بابوں کا پتہ پوچھتے ہیں اس طرح سے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اشفاق صاحب چائے تو پلا دیں، پانی کا گلاس تو دے دیں. تو وہ بازار گھر سے نکلتے ہیں دہی لینے کے لیے اور میرے پاس آ کر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار بابا جی کو بابے کا کسی کو پتہ تو پتا ہے. انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ بابے کی تلاش جو ہے وہ بہت دشوار کام بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. مثلا دشوار تو اس کے لیے جس کو تلاش ہے اور آسان اس کے لیے کہ جس میں بابے نے خود اس کو تلاش کر لیا ہے، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آسانی سے بابا اس کو تلاش کر لے گا کہ ہاں مجھے تیری تلاش تھی. تو اس طرح کی بھی باتیں اس میں کرتے تھے. تو نماز وہ باقاعدگی سے پھر انہوں نے پڑھنی شروع کر دی تھی، لیکن بابوں والی نماز، مولویوں والی نہیں، کہ وہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے اور نماز پڑھ کے آ جاتے خاموشی سے اور تاکہ نماز آپ نے اپنی پڑھنی ہے، کسی پر روب نہیں ڈالنا، اشتہار نہیں لگانا. تو ہمیشہ بابوں نے یہی درس دیا ہے کہ آپ نماز پڑھنا آپ کا ایک وہ ذاتی فعل ہے، تو وہ آپ نے اس کو نمائش نہیں بنانا. کوئی آپ کے ساتھ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا تو یہ اس کی مرضی ہے. تو یہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرف لوگ اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے آئیں، مجبور کرنے سے نہ آئیں. کیا بات. تو یہ صوفیہ کا اور اسلام ہے بھی، اور اسلام بھی ہے.